شرط کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں، اور نماز کی شرط میں سے کوئی ایک شرط مس کر دیا، آپ نے چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی، یا نماز کے فرض میں سے ایک چیز کو آپ نے چھوڑ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے آپ کی، تو اس کے لیے شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے کہ جو لوگ شرط ادا کر لی، جنہوں نے فرض ادا کر لیا، اب واجب بھی ضروری ہے نماز میں ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص بھول میں کوئی واجب ترک کر دے تو اس کے لیے شریعت اسلام نے، احکام شریعہ نے سجدہ سہو رکھا ہے کہ اس کے ذریعے آپ سجدہ سہو کے ذریعے اپنی نماز کو درست کر لیں، مکمل کر لیں۔ آپ جانتے ہیں سجدہ سہو قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری اتحیات میں بیٹھنے کے بعد، اتحیات صرف پڑھنے کے بعد سیدھی طرف جانب سلام پھیریں گے اور 2 سجدے کریں گے، سیدھی جانب سلام پھیریں گے 2 سجدے کریں گے، یہ سجدہ سہو ہے۔ اور پھر کنٹینیو کریں گے، اتحیات پھر سے پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اللہم ربنا اور جو سورت پڑھنے کی پڑھیں گے، آپ سلام پھیر دیں گے۔ اب واجبات اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے نماز میں، اور کہاں ہم نے واجب چھوڑا ہے جس سے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ فرض بھی ہے، شرط بھی ہے، کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ سجدہ کسی نے بالکل ایک نہ کیا یا رکوع نہ کیا، یہ فرض میں بھی شامل ہے سجدہ کرنا۔ سجدہ اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض میں شامل ہے، قیام قرات یہ فرض میں شامل ہے۔ واجب کا یہ مسئلہ ہے، جسے الحمدو پڑھنا نماز میں واجب ہے، نماز میں الحمدو پڑھنا واجب ہے، اور کسی شخص نے ایک آیت بھی الحمدو کی مس کر دی، چھوڑ دی نماز میں، تو اس کا واجب ترک ہو گیا، واجب اس کا ترک ہو گیا۔ آپ رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے، آپ کو دھیان آیا یار میں تو ایک سورت چھوڑ چکا ہوں پورا الحمد شریف کی، سورہ فاتحہ کی، اب کیا کروں میں؟ تو اب آپ کو یہ کرنا، اگر 2 رکعت نماز نفل ہوگی تو دوسری رکعت میں اتحیات سے قبل، پوری کرنے سے قبل اتحیات صرف پڑھیں گے، اس کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کو بولتے ہیں سجدہ سہو، نماز درست۔ 4 رکعت والی ہے تو 2 میں نہیں پھیرنا، پھر چوتھی رکعت میں پھیرنا، آخری اتحیات میں سلام پھیرنا، اتحیات پڑھ کے پھر آپ 2 سجدے سہو کریں گے سہو کے، اور اس کے بعد آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی واجب چھوڑ دے، نماز میں ترک کر دے، واجب کو اس نے مس کر دیا اور وہ سجدہ سہو بھی نہیں کر پایا، تو آپ کی نماز واجب الادا، پھر سے نماز پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ یہ تو الحمدو کی بات تھی، الحمدو کے بعد سورت ملانا نماز میں واجب ہے، اور اگر کوئی الحمدو کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھول جاتا پڑھنا، پھر اس کو دھیان آتا سجدے میں یا رکوع میں کہ میں نے تو سورت نہیں پڑھ پایا ہوں، تو اس کنڈیشن میں بھی سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ پھر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ آپ تیسری رکعت میں جائیں گے، الحمدو پڑھیں گے، قل پڑھیں گے، یا کوئی دوسری سورت پڑھتی ہیں، اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نیت باندھتے ہیں، پھر نیت باندھنے کے بعد آپ سورہ جو ہے سورت پڑھتے ہو، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت چھوڑ دے کہ یار میں نے تو دعا قنوت نہیں پڑھی، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ابھی وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کے وطر درست ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیز نماز میں، کوئی بھی واجب آپ نے اگر ترک کر دیا تو اس کے لیے آخر میں سجدہ سہو رکھا گیا جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے۔ تو آپ کوشش کریں